انجینئر محمد علی مرزا اس وقت جو کر رہا ہے آپ کا دینی دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کتاب پر جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جس کو تبلیغی جماعت والے پڑھتے ہیں، اس کے اوپر کچھ سوالات کیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے۔ وہاں کے جو کچھ واقعات ان کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت بات کہی ہے اور نامناسب الفاظ کہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پہلے انجینئر مرزا کے وہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کیا ایسے واقعات رونما ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری، یا ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ تو چلیے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کی وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہیں۔ اب تو آپ مان لیں پلیز۔ میں جناب رجوع کرتا ہوں، اور اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اس پہ۔ اچھا لکھا ہوا ہے رجوع بھی ریکارڈ؟ جی وہ انہوں نے سوال ہے سر، میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجینئرنگ نہیں کی تھی، تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ بات یہ کہ آپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں، اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا، پھر ہم مانیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورۃ الملک پڑھ سکتا ہوں، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، مجھے آتی ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے۔ تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اس کا وہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے۔ نہیں سر، کلیئر لکھا ہے کہ یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں، 12 ٹوٹا نہیں 12 دن تک۔ تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو آپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے، لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا، یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں۔ یہ سب کی سب کہانی ہے، اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے، اب ان سے کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا، اور آج ہمارے بچے کوشچن کر رہے ہیں۔ جی، تو آپ نے سن لیا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کلپ کہ وہ کیسے پہلے ہنسے کہ یہ واقعہ ایسے ہو نہیں سکتا، اور اوپر سے آپ لوگوں نے اس کی بیوقوفی بھی دیکھ لی کہ وہ ایک واقعے کا ثبوت قرآن اور حدیث سے مانگ رہا ہے۔ آج کا سب سے بڑا بیوقوف میں تو اس شخص کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک واقعہ، اگر مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور آپ انجینئر صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ کل میرے ساتھ ایسا ہوا، تو انجینئر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے قرآن یا حدیث سے حوالہ پیش کرو، تو اس کی حماقت کو آپ خود ہی فیصلہ اس کا کر سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے بات کی یا تو واقعہ حدیث اور قرآن سے پیش کرو، اور دوسرا انہوں نے کہا یا پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، یعنی کوئی آدمی آئے اور 12 دن بغیر ایک وضو کے ساتھ 12 دن نمازیں پڑھے اور کوئی اس کا حدث اصغر حدث اکبر بھی لاحق نہ ہو، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامت کے ہم انکاری نہیں ہیں، جیسے کہ انجینئر صاحب انکاری ہیں، ہم کرامت کو مانتے ہیں۔ ایک ایسا کام جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ آدمی خود بھی نہیں کر سکتا، ابھی اس میں اب فرق ہے، ایک نبی ہے ایک غیر نبی ہے۔ اگر وہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اس کو یعنی معجزہ دنگ رہنے والی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک آدمی کر کے دکھاتا ہے، اور یہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، باقی کمال سب کا سب اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، اس میں انسان کا کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اور ایک غیر نبی ہے، اگر غیر نبی سے ایسا کام صادر ہو جائے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اور یہ کرامت بھی اس بزرگ کی یا اس پیر کی یا اس مولوی کی
اس کی اپنی کوئی کمال کی بات اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ سب کا سب اللہ کا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ ہر وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ انجینئر صاحب یہ جو اشکال کر رہے ہیں یا اس واقعے کو نہیں مان رہے، تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ کرامت کا انکاری ہے۔ تو اس طرح تو صحابہ بھی انسان تھے، اگر ان سے کوئی اس طرح واقعات پیش آتے ہیں، اور یقیناً ہوئے ہیں ایسے کئی واقعات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک رکعت میں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ پھر تو نعوذ باللہ صحابہ کے ان واقعات کا اور صحابہ کے طرز عمل کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ ایسے واقعات صحابہ سے کیوں نہیں ہوتے تھے، یہ کرامتیں اگر ہوتی بھی تھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں سے ایسے کرامات صادر ہوتی ہیں، تو کیا یہ بزرگ صحابہ سے بڑے ہو گئے؟ بالکل نہیں، آپ کا یہ جملہ بالکل غلط ہے، آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ بلکہ یہ دیکھیں کرامت کے ذریعے آدمی بزرگ نہیں بنتا۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، دیندار آدمی ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو پوری زندگی نہیں ہوتی خواب میں، لیکن ایک گناہ گار شخص ہوتا ہے اور وہ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بھئی آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب میں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا تعلق دینداری اور بزرگی کے ساتھ نہیں ہے، دینداری اور بڑائی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف اعمال ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بہت بڑی مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب یہ نبی ہے، اس کا انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس واقعے سے آدمی انکار کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت منگوایا کہ بھئی بادشاہ آ رہی ہے بلقیس، تو اس کا تخت کون لے کر آئے گا اور کتنے جلدی میں لے کر آئے گا؟ اب ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر جس کی تابع ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے، وہ خود اگر لانا چاہتے تو وہ خود بھی تو لا سکتے تھے، لیکن اس نے پوچھا لوگوں سے کہ کون ہے، جنات بھی تو لا سکتے تھے، لیکن ایک عام آدمی نے کیا کہا، ایک بزرگ تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نے کہا کہ آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر وقت لگے گا اور میں اس کو لے کر آؤں گا، اور وہ لے کر آئے۔ تو نعوذ باللہ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گئے، نہیں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمال تھا اور اللہ جل شانہ کا فضل تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں پھر اس کے اوپر آیت بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ اس کو لے کر آئے، بلکہ کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر۔ تو اس آدمی کی بزرگی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور اللہ کا فضل بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو صحابی سے نہ ہوا ہو وہ اللہ جل شانہ ایک بزرگ کے ہاتھوں سے کر دے، اور یہ واقعات ہر وقت بھی نہیں ہوتے۔ کرامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر وقت نہیں ہوتے، کبھی کبھار اللہ جل شانہ ان کے ہاتھوں سے ایسا کچھ چیز صادر کر دیتے ہیں جو انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا، ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے انکار کرنا یہ ایک عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اور عربی ایک مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کسی چیز کے اوپر جمے رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر چیز ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک بزرگ، آپ کو کوئی کرامت دکھا دی اس نے، کبھی اس کے ہاتھوں سے ایسے کوئی چیز صادر ہوئی جو اور انسان نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک مرتبہ ہوتی ہے، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن استقامت ایک چیز کے اوپر آپ کا دوام ہے تو یہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی ہوئی چیز ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر 2 رکعت نفل روزانہ مغرب کے بعد آپ پڑھتے ہیں، آپ نے اپنا ایک معمول بنایا ہوا ہے، کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے، تو اب یہ 2 رکعت نفل آپ کے اس کرامت سے بڑی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے یہ کرامات یہ صادر ہوتی ہیں بزرگوں کے ہاتھوں سے، انبیاء کے ہاتھوں سے جو صادر ہوتے ہیں اس کو معجزات کہا جاتا ہے، اور بزرگوں کے ہاتھوں سے جو صادر ہوتے ہیں اس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ فضل اعمال کی بات رہی جہاں تک، تو شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے، آپ سے انجینئر صاحب آپ سے زیادہ وہ علم جانتے تھے، آپ سے زیادہ ان کو پتہ تھا احادیث کے، وہ آپ سے بہت بڑے ماہر تھے، جتنے آپ احادیث کے بارے میں حوالے پیش کرتے ہیں ان کو آپ سے زیادہ علم تھا، آپ سے زیادہ وہ جانتے تھے کہ کس حدیث کو کہاں لے کر آنا ہے اور قرآن کی کس آیت کو اس کا کیا مطلب ہے، کیا چیز ہے، وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے۔ یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی میں ٹھیک ہوں، موجودہ دور کے علماء اور جو گزر گئے وہ علماء، آنے والے علماء، آپ سب کا انکار کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ قرآن اور حدیث کے اوپر شک کر رہے ہیں۔
یہ بات میری نوٹ فرما لیں. آپ قرآن اور حدیث کے اوپر شک کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اہل علم العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی فرقہ والے علماء کو میں نہیں مانتا، تو آپ مجھے بتائیں کس عالم کو آپ مانتے ہیں، کس عالم کے بات کو آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ عالم ٹھیک ہے. میرے بھائی، علماء کا اپنے ایک درجہ ہے، اپنی ان فضیلت ہے، ان کی قدر ہے. اللہ کے ہاں علماء بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. اس امت کے علماء، حدیث شریف میں آتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے درجہ رکھتے ہیں. یعنی جتنا وہاں پر انبیاء کرام ان امت میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، ایسے ہی اس امت میں علماء ہیں جو لوگوں کی رہبری کرتے ہیں دین اور اعمال کی طرف. اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، اگر علماء، مدارس، مساجد نہ ہوتے تو خدا کی قسم آج اسلام باقی نہ رہتا. کتنے تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں باہر ممالک میں اور وہ پھر کارگزاریاں سناتی ہیں، اور ہم نے خود سنا ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں صحابہ کی اولاد ہے لیکن دین ختم ہو چکا اور 1 کلو چاول کے اوپر وہ عیسائی بن رہے ہیں. تو ایسے واقعہ بعید نہیں کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہ کریں، اپنے مدارس کی، اپنے مساجد کی قدر نہ کریں اور ہم دین کے اوپر چلتے رہیں. بالکل نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت بڑی چال ہے. خدا را اپنے علماء کی، اپنے مدرسوں والوں کی اور اپنے مساجد والوں کی عزت کرے، قدر کرے، قدر کی نگاہ سے دیکھیں ان کو. انسان ہے آخر، اگر کوئی غلطی ان سے صادر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر چپ ہو جائے اور اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے دعائیں کرے. جو صرف اور صرف اس کائنات کے اندر جو معصوم یعنی مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے. انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے. باقی تو گناہ تو صحابہ سے بھی ہوئے. ایک غلطی کو لے کر کہ بھئی فلانا مولوی، فلانا عالم تو ایسا ہے، بس اس کی ساری زندگی کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ساری زندگی وہ اسی کام میں لگایا، اپنے آپ کو کتنی یعنی اسکول کالج کے زمانے سے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بن جائے، وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کے دین کا سپاہی بن گیا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر گئے. اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر دین اسلام پر آئے، مسلمان ہوئے، اور کتنے مسلمان فاسق فاجر لوگ اس کی وجہ سے شراب خانے، زناکاری، بدکاریاں چھوڑ کر تبلیغ کے اوپر آئے. تو کتنا فائدہ ہوا تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے. یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے. تبلیغ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کارگزاری میں ایسا واقعہ آ جائے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوا یا کوئی سخت فاسق فاجر مسلمان تھا وہ آپ کی وجہ سے دیندار بن گیا، تو اس میں یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہم نے محنت کی، بلکہ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا ہمارے اوپر رحم ہوا، ہم نے محنت کی، اللہ نے فضل فرمایا اور اس آدمی کو ہدایت مل گئی. تو یہ سب کا سب اللہ کا فضل ہے. انجینئر صاحب، آپ یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ جو سکھانا چاہ رہے ہیں خدا را اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر آپ کی فین فالوئنگ ہے، نوجوان آپ کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو غلط راستے کے اوپر لے جائیں. پہلے بھی کچھ دن پہلے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، وہاں پر بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے. اس کے اپنے اگر دیکھا جائے، اگر ہر آدمی کی غلطیاں نکالنے کی بات کی جائے تو ہر انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کا اپنا قرآن دیکھیں، آپ کے اوپر جو ویڈیو بنائی اس میں آپ قرآن ہی غلط پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی کو قرآن نہ آتا ہو وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ آپ علماء کے اوپر اشکال کرتے ہیں، آپ کو خود قرآن کی تفسیر کا، قرآن کے ترجمے کا پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے سب نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے اسلام کو بچانے کی اور اللہ سے دعا مانگنے کی فکر اور سوچ کریں اس کے بارے میں، اور اس آدمی سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ یہ آپ کے دین کا دشمن ہے. صاف بات، انجینئر محمد علی مرزا اس وقت جو کر رہا ہے آپ کا دینی دشمن ہے.